اسلامی دنیا کا ایک عظیم شہر تھا بغداد، آج بھی ہے، عراق میں پڑتا ہے۔ ایک وقت میں یہ اپنے آبادی اور علم اور حکمت کے اعتبار سے پوری دنیا کی راجدھانی سمجھا جاتا تھا۔ یہ بڑا عظیم شہر تھا۔ بڑے بڑے جو خلفاء تھے، عباسی خلفاء، وہی گزرے ہیں۔ آج ہم بغداد کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک واقعہ سنانا ہے بغداد کے متعلق۔ 1258 عیسوی میں جب تاتاری فوج نے بغداد پر حملہ کیا تو بغداد کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ علم و حکمت کا شہر تھا شہر بغداد، لیکن بغدادی جب حکومت کمزور پڑ گئی اور وہاں کے حکمراں عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے، علماء افتراق میں پڑ گئے، عوام برائیوں میں پڑ گئی، تو ایسے وقت میں تاتاری قوم نے ہلاکو خان کی قیادت میں 1258 عیسوی میں بغداد پر حملہ کیا، اور وہ شہر جو علم و حکمت کا تاج سمجھا جاتا تھا، کچھ ہی دنوں میں اس کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ بتایا جاتا ہے کہ بغداد پر جب ہلاکو خان کی فوج نے حملہ کیا تھا تو اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا کہ دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا۔ ایک قول کے مطابق 90,000 مسلمانوں کو شہر بغداد کے اندر قتل کیا گیا تھا۔ بغداد میں ایک شعبہ تھا عباسی حکومت کا، بیت الحکمت۔ کیا نام تھا بھائی؟ بیت الحکمت۔ اس میں بہترین کتابیں تھیں، فلکیات کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، طب کی کتابیں، بہت ساری دستاویز تھے اس میں۔ تاتاری قوم نے جب حملہ کیا تو اس کو اٹھا کر کے ان کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا، وہ ساری کتابیں ضائع ہو گئیں۔ جب پورے طور سے بغداد کو تباہ و برباد کر ڈالا اور مستعصم باللہ جو اس وقت کا حکمراں تھا، اس کو گرفتار کر کے ایک میدان میں لایا گیا اور چٹائی میں لپیٹ کر کے اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ بہت سارے علماء کو قتل کیا گیا، مسجدوں میں گھوڑے باندھے گئے اور تمام طرح کی برائیاں انجام دی گئیں۔ جب ہلاکو خان کی فوج نے لوگوں کو جمع کیا تو اس میں ایک عورت تھی، وہ ہلاکو خان کی رشتہ دار تھی۔ جب سارے علماء کو جمع کیا گیا ایک میدان میں اور عوام کو جمع کیا گیا تو اس عورت نے ایک عالم سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اس بات پر ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ عالم نے کہا کہ بے شک میرا یہ پورا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا تو یہ بھی مان لو کہ آج جو کچھ بغداد میں ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا؟ تو انہوں نے کہا بے شک جو کچھ آج بغداد میں ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو اس نے کہا جب اس بات پر آپ ایمان رکھتے ہو تو اس بات پر بھی آپ ایمان رکھتے ہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا صحیح کیا؟ تو انہوں نے کہا بے شک جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا صحیح کیا۔ تو اس نے کہا آج جو ہم نے تباہی مچائی ہے بغداد میں، پھر بھی یہ بھی اس کا مطلب کہ یہ بھی ہم نے صحیح کیا؟ تو انہوں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے بڑی اچھی مثال دی تھی، کہا کہ جب ایک چرواہا بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے تو اپنے ساتھ میں کتے کو لے جاتا ہے، اپنے ساتھ میں ایک کتے کو لے جاتا ہے۔ جب چرواہا ان بکریوں کو لے کے جاتا ہے اور کوئی بکری جب ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو چرواہا کیا کرتا ہے، اس کتے کو اس کے پیچھے ڈال دیتا ہے، وہ کتا اس بکری کو دوڑا کر کے لاتا ہے، ریوڑ میں شامل کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری مثال جو ہے وہ بکریوں کی سی ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کے احکام سے الگ ہوئے، ہم نے خدا تعالیٰ سے رشتے کو منقطع کر لیا، ہم نے اس کی نافرمانیاں کی، ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو خدا تعالیٰ نے تمہیں جو مسلط کیا ہے تمہاری مثال چرواہے کے کتے کی ہے کہ جب بکریاں الگ ہوتی ہے تو کتا دوڑا کر لاتا ہے، بکریوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح تمہاری مثال ہے، ہم الگ ہوئے، ہم گناہوں میں مبتلا ہوئے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہمارے اوپر مسلط کر دیا تاکہ ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں. اچھی مثال تھی. تو آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں ہم، اور ہم پر مشق ستم کیا جا رہا ہے، تو یہ جو کرنے والے ہیں ان کو خدا تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تاکہ ہم پھر ایک جگہ جمع ہو جائیں، ہم اسلام کا دامن اچھے سے تھام لیں اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں. بس.